بھی برائی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ گفتگو سے ہوتا ہے. یعنی مفسدین کو، منافقین کو دلیر نہ ہونے دینا. یعنی ایک تو یہ ہو سکتا تھا نا، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آج کے بعد ازواج مطہرات کسی سے بات نہیں کریں گی کیونکہ بات کرنے میں خطرہ ہے، آپ کے گھر کو بچانا اور محفوظ کرنا، لہٰذا کوئی مرد ازواج مطہرات کے دروازے پہ نہ آئے، ازواج مطہرات کسی سے بات نہ کریں. یہ نہیں کہا گیا. کیا کہا گیا؟ کہ بات کرو. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، معروف بات کرو. گویا بات کرنا نہیں منع، لیکن بات میں سے وہ بات نہیں کرنا جس سے کوئی غلط فہمی کا شکار ہو. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، دل کا مریض. دل کا مریض کس کو کہتے ہیں عام زبان میں بھی؟ شعر و شاعری کی زبان میں دل کا مریض کس کو کہتے ہیں؟ سمجھتے ہیں نا آپ اس بات کو؟ کوئی دل کا مریض، کوئی گھروں میں رخنہ اندازی کرنے والا تمہارے کسی ایسے ویک پوائنٹ سے تمہیں نقصان نہ پہنچا جائے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ازواج مطہرات ہم سب خواتین کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. اس میں صرف انہیں نہیں کہا جا رہا، ہم سب کو بھی کہا جا رہا ہے کہ مردوں کے ساتھ گفتگو میں محتاط انداز اختیار کرو، کہیں کوئی مرد اپنی ایسی باتوں سے تمہیں پھسلا نہ لے جائے. ایک دن ایک بچی روتی ہوئی میرے پاس آئی، اس سے بات نہیں ہو پا رہی تھی. کہنے لگی میں آپ کے پاس آئی ہوں کہ میرے ضمیر پہ بہت بڑا بوجھ ہے، مجھے چین نہیں آ رہا، نہ مجھے نیند آ رہی، نہ مجھے کچھ سکون آ رہا ہے، اور مجھے آپ کے پاس آتے ہوئے بھی بہت خوف آ رہا تھا. اور میں سوچ رہی تھی کہ اگر میں آپ کو فیس نہیں کر سکتی تو میں اللہ تعالیٰ کو کیسے فیس کروں گی. مجھ سے وہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. تو میں سمجھ گئی کہ معاملہ کیا ہے. میں نے کہا کہ کیا مشکل، کیا ہوا، کیوں ہوا؟ کہنے لگی کہ میری ایک دوست آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ ایک لڑکا تم میں انٹرسٹڈ ہے اور باہر سے آیا ہے، وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم اس سے بات کر لو اور اس سے مل لو. کہنے لگی کہ اس نے مجھے اس طرح کچھ باتیں کی، کچھ اس طرح کنونس کیا، اور معلوم ہے آپ کو کہ ہمارے معاشرے میں لڑکیاں شادی کی عمر کو پہنچتی ہیں، شادی نہیں ہوتی تو ایک عام فرسٹریشن پائی جاتی. اور جب زندگی میں کوئی خاص مقصد نہ ہو، کوئی خاص کام نہ ہو اور فرسٹریشن کا انسان شکار ہو تو ایسی وسوسہ اندازی سے کسی بھی انسان کا متاثر ہو جانا کوئی مشکل نہیں ہوتا. تو کہنے لگی کہ پہلے تو میں نے کہا کہ نہیں اس طرح نہیں ٹھیک، یا کچھ جیسے عام طور پر انسان تکلفاً یا شرما کر کہتا ہے، لیکن دوستوں کو نہ کون کرے. اب دوست ناراض ہو سکتے ہیں نا کہ اگر آپ ان سے کہیں نہیں بھی میں تو کسی لڑکے سے نہیں مل سکتی یا بات نہیں کر سکتی. نہیں، اب دوست کا دل کیا توڑنا. کہتی کہ میں نے اس سے کہا اچھا ٹھیک ہے تم مجھے نمبر دے دو. میں نے اس کا نمبر لے لیا اور اس کو اپنی بہن کے گھر سے جا کے کال کیا. بہن کو نہیں پتا چلا. کہتی اس لڑکے نے کچھ اس طرح کی مجھ سے باتیں کی کہ میرا دل ایک دم اس کی طرف مائل ہوا. پھر اس نے مجھ سے کہا کہ دیکھو اگر واقعی تم شادی کرنے میں انٹرسٹڈ ہو تو مجھ سے ملو. کہتی پہلے تو میں نے انکار کیا، پھر میں نے کہا کیا حرج ہے ملنے میں، شادی کرنی ہے اور اسلام بھی اجازت دیتا ہے کہ لڑکا لڑکی کو دیکھ لے وغیرہ وغیرہ، ایسی شیطانی تعویلات. تو کہتی کہ ہم نے وقت طے کیا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو میں نے کہا تم گھر میں کیا بتا کے گئی؟ کہنے لگی میں نے بتایا تھا کہ میں یونیورسٹی جا رہی ہوں، اور میں نے جانا بھی تھا، جھوٹ نہیں تھا. میں یونیورسٹی بھی گئی اور راستے میں جہاں اس شخص نے جگہ مقرر کی وہاں بھی چلی گئی. کہتی پھر مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی اس نے کیسی باتیں شروع کی، اور پھر باتیں کرتے کرتے اس نے میرے ساتھ زبردستی کی اور میں لٹ گئی. اور اب میرا ضمیر مجھے چین نہیں لینے دے رہا. یعنی جس شخص کے اندر تھوڑا سا بھی شعور زندہ ہو اس کا حال کیا ہو سکتا ہے. تو میں خود ایک تکلیف کی کیفیت میں تھی اس کی ساری گفتگو سن کے، اور میں اس سے پوچھا کہ تم نے کل کتنی کالز کی تھی؟ کہنے لگی 3-4 کالز کی ہوں گی. میں نے کہا صرف 3-4 کالز کے بعد تم اس سے ملنے چلی گئی؟ تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تم میرے ماں باپ سے رشتہ مانگو؟ کیا لڑکیاں اپنے رشتے خود کیا کرتی ہیں؟ اسلام کو ایک طرف بھی رکھیں تو کیا اخلاق بھی اس چیز کی ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنی شادی کے معاملات گھر سے باہر ماں باپ سے چپ کے طے کرتے پھریں؟ کہتی کسی لحاظ سے بھی درست نہیں ہے. تو ایسی سچویشنز ہی سے بچنے کے لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ جہاں کہیں تمہیں کسی مرد کی گفتگو میں کوئی ایسا میسج یا پیغام ملے فلا تخضعن بالقول، اسے ریفیوٹ کیسے کرو گے، اس کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ اپنے کلام، اپنی گفتگو کو ایک دم سپاٹ کر لو گے.
کسی کو رستہ نہیں دو گے. فلا تخضعن بالقول، کوئی نرمی نہیں. خدا خضوع کہتے ہیں نا جھک جانے کو، کوئی جھکاؤ نہیں. فرم، اسپاٹ، ایک دم سے، نو، اس سے آگے نہیں. لیکن کتنی لڑکیاں ہوتی ہیں جن کے اندر یہ جرت ہو کہ نو، اس کے آگے نہیں. باریک سا ایک پردہ ہے نا. اسلام اجازت دیتا ہے آپ انٹریکٹ کریں، کسی سے کچھ سودا خریدنا ہے آپ بازار ضرورت کے تحت جا سکتے ہیں، آپ ضرورتاً کسی سے بات کر سکتے ہیں. آپ کے خاندان کے اندر رشتہ داروں میں نان محرم لوگ ہوں گے، آپ کے جان پہچان کے لوگوں میں ہوں گے، معاشرے کے اندر لوگ ہوں گے. ایسا نہیں کہا گیا کہ بات ہی نہ کرو اور ایک بڑی بڑی دیواریں شہر کے اندر کھڑی ہو جائیں اور ایک طرف مرد اور عورتیں. یہ نہیں کہا گیا، نہ یہ ممکن ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. لیکن حدود قائم کر دی گئی کہ ایک دوسرے سے بات کرنے کی کیا حدود ہیں، کہاں کھڑے ہو سکتے، کہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے. اور خاص طور پہ یہ جو کہا گیا نا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، تمے میں پڑ جائے گا، لالچ میں پڑ جائے گا. اور لالچ سے مراد یہاں وہ خاص لالچ کہ ہاں یہ لڑکی تو مجھ پہ بچھی جا رہی ہے اور فدا ہو رہی ہے، کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھا لو، فلرٹ کرو اس کے ساتھ. اور آج کے معاشرے میں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے نام سے خوبصورت الفاظ اور خوبصورت نعروں سے ہم نے اس بہت بڑی برائی کو بڑا ہی حسین بنا دیا، اور اس میں سراسر نقصان ہو رہا ہے عورت کا. اسی لیے ازواج مطہرات کو رول ماڈل بنا کر سب خواتین